أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وماذا عليهم اور کیا نقصان ہے ان پر لو آمنوا اگر وہ ایمان لے آتے باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور قیامت کے دن پر وانفقوا اور خرچ کر لیتے مما رزقهم اللہ اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا وکان اللہ بہم علیم اور ہیں اللہ انہیں جاننے والے ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ لا یظلم نہیں ظلم زیادتی کرتے کسی پہ بھی مثقال ذرۃ ذرہ برابر وَإِن تَكُ حَسَنَةً اور اگر ہوگی نیکی ذرہ برابر یضاعفها تو اس کو وہ دگنا کر لائیں گے وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ اور دیں گے اپنی طرف سے بھی اجرا عظیما بڑا اجر فَكَيْفَ پھر کیسا ہوگا اذا جئنا جب ہم لائیں گے من کل امت بشہید ہر امت سے گواہ وجینا بک اور ہم لائیں گے آپ کو علی ہؤلاء شہیدا ان سب پر گواہ یومئذ اس دن یود الذین کفروا چاہیں گے کافر وعصوا الرسول اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی لو تسوا کہ کاش برابر کر دی جائے بہم الارض ان پر زمین ولا یکتمون اللہ حدیثا نہ وہ چھپا پائیں گے اللہ سے بات بھی۔ گزشتہ آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں اوروں کو بھی بخل کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتے کریں بھی تو ریاکاری کو دکھلاوے کو کرتے ہیں اور ایمان بھی نہیں رکھتے تو ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور کیا نقصان ہے ان پر ان کا کیا بگڑتا لو آمنوا باللہ اگر اللہ پر ایمان لے آتے والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے تو اس سے ان کا کیا نقصان ہوتا اس سے فائدہ ہی ان کو ملتا اگر ایسا کر لیتے اور انسان اچھائی بھلائی کرے تو اس کو فائدہ ملتا ہے اور یہ اچھائی اور بھلائی کا کام تھا ایمان لانا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور خرچ کر لیتے اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی کچھ دے دیتے اور یہ کہ اللہ نے سارا تو مانگا ہی نہیں ہے کچھ دینے کو کہا جیسے زکوٰۃ کل مال کا 40واں حصہ نکالنے کو کہا اب 40واں حصہ کتنا زیادہ ہے اور اناج فصل سے 10واں یا 20واں حصہ نکالنے کو کہا تو اس طرح تھوڑا سا مطالبہ کیا زیادہ کا تو تھا ہی نہیں مطالبہ اس لیے کچھ اپنے مال میں سے جو اللہ کا ہی دیا ہوا تھا خرچ کر لیتے تو ان کا فائدہ ہوتا نفع اٹھاتے اسے
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ لوگوں کا حال احوال جاننے والے ہیں۔ اس کی نظر میں آج جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے سب اللہ کے سامنے ہے، اس کے علم میں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور کل وہ اللہ اپنے اسی علم کے مطابق حساب لے گا، اور اس حساب میں وہ کسی پہ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ جس نے اچھا بھلا کیا اس کو بھی اس کا پورا پورا معاوضہ اجر ثواب ملے گا، اور جس نے جو برائی کی اس کا بھی پورا اس کے مطابق برائی کے اس کو اس کی سزا ملے گی، زیادتی نہیں ہوگی۔ ذرہ برابر، لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ نہیں ظلم زیادتی کرتے کسی پہ بھی، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی۔ ذرہ یہ باریک سی چیونٹی ہوتی ہے، بھورے سے رنگ کی، بہت باریک ہوتی ہے، اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ککی کیڑی، جو نظر بھی نہیں آتی، اتنی باریک ہوتی ہے، تو اس پہ بھی ذرہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو گرد و غبار فضا میں اڑتا ہے، اس کے جو باریک ذرات ہوتے ہیں ان کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو لا یظلم مثقال ذرہ، وہ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم اللہ نہیں فرمائیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی بھی کسی کی طرف سے کی ہوئی نیکی اس ذرے کے برابر بھی ہوگی تو یضاعفھا، اس کو بھی اللہ دگنا کر دیں گے، اس کا بھی ڈھیروں اجر عطا فرمائیں گے۔ جیسے دوسری آیت میں ارشاد من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کر کے لاتا ہے ہم اس پہ اس کو 10 کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ کہا تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں، کسی کو السلام علیکم کہا تو 10 نیکیاں اللہ نے اس کے اوپر لکھ دیں، اور اس کے جواب میں کسی نے کہا السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ بڑھایا تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ بڑھایا تو 30 نیکیاں، ومغفرت بڑھایا تو 40 نیکیاں، ایک ایک کلمے پہ نیکیاں، اور 2-4 سیکنڈ میں انسان کو کتنا اجر مل جاتا ہے تھوڑے سے عمل پہ۔ تو فرمایا جو بھی عمل کرے اچھائی کا بھلائی کا وہ ذرے کے برابر بھی ہو تو اللہ اس کو بھی دگنا کر دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دیں گے اپنی طرف سے بھی بہت بڑا اجر نیکی پہ۔ انسان گھر سے مسجد کے لیے نکلے تو ہر قدم پر اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ اس کے اللہ جل شانہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص محض نماز کے لیے نہیں نکلے، مثلا اس وقت نمازی گھر سے نکلے تو ساتھ میں یہ نیت ہو کہ میں نے جا کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم سیکھنا ہے، تو اب اس کا اجر 700 گنا ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں فی سبیل اللہ کا لفظ بھی آتا ہے، اور حدیثوں میں تعلیم قرآن کی بہت فضیلت ہے، تو اس حوالے سے ہر قدم پر اللہ اس کو 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے، جب نیت تعلیم کی بھی ہو، نماز کی بھی نیت اور اس کے ساتھ تعلیم کی بھی نیت کہ میں سیکھوں گا کچھ جا کے، تو اللہ تعالیٰ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، نیکیوں پہ اجر اپنی طرف سے بھی ڈھیروں عطا فرمائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیسا منظر ہوگا، اذا جینا جب ہم لائیں گے، من كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ہر امت سے گواہ، کہ اللہ جل شانہ انبیاء علیہ السلام سے اتمام حجت کے لیے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی امتوں تک میرے پیغامات ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے تھے؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں رب العزت ہم نے تیرے پیغام اپنی امت کو پہنچا دیے۔ امت سامنے کھڑی ہوگی، وہ انکار کرے گی کہ ہمیں تو نہیں پہنچائے، تو اللہ نبیوں سے فرمائیں گے تمہارا کوئی گواہ ہو دعوے پہ؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرات انبیاء فرمائیں گے ہمارے اس عمل کی، اس دعوے کی گواہی دینے والی آخری امت ہے، تو اللہ اس امت سے فرمائیں گے ہاں تم گواہ ہو، تو یہ امت کہے گی ہاں رب العزت ہم گواہی دیتے ہیں یہ نبی سچ کہتے ہیں۔ ان کی امتیں اس پہ جرا کریں گی یہ کیسے گواہ، یہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، تو اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی بتاؤ اس کا ان کو جواب دو، تم تو موجود نہیں تھے کیسے گواہی دیتے ہو؟
یہ امت کہے گی کہ یا باری تعالیٰ تیرا قرآن ہم نے پڑھا اور تو نے اپنے قرآن میں بتلایا کہ جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنے رب کے پیغامات امتوں تک پہنچائے اور سب نے اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا، جیسے قرآن کریم کی آیتیں ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کی طرف بھیجا اور انہوں نے آ کے اپنی قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبیوں نے پیغام امتوں کو دیے اور ہمارے نبی نے بھی بتایا کہ سب نبیوں نے اللہ کے پیغام اپنی امتوں کو دیے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے اوپر کوئی گواہ، تو یہ امت کہے گی ہمارے نبی ہماری گواہی دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کی اور سب نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے، یہ سچ کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ کیسا منظر ہوگا، اذا جینا من کل امت بشہید، جب ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو ان سب پر پھر گواہ کھڑا کریں گے۔ اور دوسری آیتوں میں بھی اس کا مضمون موجود ہے، 70ویں پارے کے اختتام پہ بھی یہ مضمون موجود ہے کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تم ساری انسانیت پہ گواہ کھڑے ہو جاؤ گے اور نبی رسول تم پہ گواہ بنیں گے، تو ہم آپ کو سب پر گواہ بنائیں گے۔ یوم یود الذین کفروا، تو جب کافروں کی کوئی بات نہیں چل پائے گی اور اس امت کی گواہی بھی ہو جائے جس کو جھٹلا نہیں سکیں گے، آخر میں حضور آخری نبی کی بھی گواہی ہو جائے گی، کوئی جھٹلانے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، آرزو کریں گے، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور وقت کے رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کہ کاش کہ ان کے اوپر زمین کو برابر کر دیا جائے، ان کو زمین میں اسی طرح ڈال دیا جائے جیسے پہلے زمین میں دبائے گئے تھے، اب بھی دفنا دیے جائیں اور ان سے کوئی حساب نہ ہو۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور نہیں چھپا پائیں گے اللہ سے کوئی بھی بات، سب اللہ کے سامنے ہو جائے گا، سب کے اعمال نامے ان کے سامنے، انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بعض ڈھیٹ قسم کے کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ کی قسم ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا۔ تو اللہ جل شان ان کے ہاتھ پاؤں ان کو بلوائیں گے، زبانوں پہ مورے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں سے اللہ فرمائیں گے تم بولو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ ان کی زبانوں پہ مور لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں کو اللہ کہیں گے تم بولو۔ یہ اس کے کیا کرتوت تھے، اس وقت انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ تو آج انسان کو اللہ نے عقل شعور دیا ہے اسی لیے کہ یہ سمجھ جائے، اپنے اصل ابدی نفع اور نقصان کو سمجھ جائے آج، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے کہ اس کا ہمیشہ کا نفع کس میں ہے اور ہمیشہ کا نقصان اور بگاڑ کس عمل میں ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔